بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 64 ہے، جس میں ہم پڑھیں گے عمل اسم التفضیل، یعنی اسم تفضیل کا عمل۔ جس طرح فعل اپنے ما بعد کو مرفوع بناتا ہے یعنی فاعل بناتا ہے، اسی طرح اسم تفضیل بھی آیا اپنے ما بعد کو فاعل یعنی مرفوع بناتا ہے کہ نہیں بناتا، اور کیا وہ اس میں ظاہر میں عمل کرتا ہے یا اس میں مستتر میں عمل کرتا ہے۔ تو آئیے بحث کے ذریعے اور مثالوں کے ذریعے ہم سمجھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمل اسم التفضیل، اسم تفضیل کا عمل۔ الامثلہ: الحریر اغلا من القطن۔ حریر کہتے ہیں ریشم کو۔ ریشم جو ہے وہ اغلا بہت زیادہ مہنگا ہے، کس سے؟ قطن سے، روئی سے، کپاس سے۔ النیل اطول، نیل جو دریائے نیل ہے وہ لمبا ہے، من الفراتی، فرات سے۔ الطیارۃ اسرع من القطار، جو جہاز ہے وہ ریل گاڑی سے تیز ہے۔ تو ان مثالوں میں آپ دیکھیں کہ اغلا اس کا فاعل کہاں ہے؟ اس کا فاعل ہوا ضمیر مستتر ہے۔ اغلا ہوا من القطن، اغلا اسم تفضیل ہے، ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے، من القطن جار مجرور ہے، اس کے ساتھ متعلق ہے، الحریر مبتدا ہے، مفضل ہے۔ تو یہ جو تین مثالیں آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر آپ نے سمجھ لیا کہ اغلا، اطول، اسرع یہ اسم تفضیل ہے، اور یہ اپنے ما بعد میں جس کو ہم کہیں گے ضمیر مستتر میں عمل کرتے ہیں، وہ اس کا فاعل بن جاتا ہے۔ ترکیب میں ہم اس کا اظہار کر سکتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ما من ارض اجود فیہا القطن منہ فی ارض مصر، کوئی ایسی زمین نہیں ہے کہ جہاں پر کپاس بہت اچھی کوالٹی کی اگتی ہو مصر کے زمین سے، یعنی مصر کی زمین میں جو بھی کپاس کی زراعت کرتا ہے یا بوتا ہے تو وہاں کا جو کپاس نکلتا ہے سب سے اچھا، ٹھیک ہے، معیاری کپاس نکلتا ہے، یہ مراد ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں اجود القطن، اقرب الخیر، اولا الشکر۔ تو یہاں پر اسم ظاہر میں اجود یعنی اسم تفضیل عمل کر رہا ہے، اور اس کو اس نے فاعل رکھا ہے، اس کو فاعل بنایا ہے۔ ویسے تو اسم تفضیل اسم ظاہر میں عمل نہیں کرتا، لیکن ایک شرط کے ساتھ۔ شرط کیا ہے کہ اگر ہم یہاں پر فعل کی جگہ پر کوئی مصدر لا کے رکھ دیں یا کوئی فعل لا کے رکھ دیں، اگر معنی یہی معنی بنتا ہوگا تو اس صورت میں ہم اجود کو یعنی اس کے لیے اسم ظاہر میں عمل کو جائز سمجھیں گے، وگرنہ نہیں سمجھیں گے۔ اس بات کو انشاءاللہ مثال بحث سے ہم اچھی طرح سمجھ لیں گے۔ البحث والکلمات اغلا، اطول، اسرع فی امثلۃ الطائفۃ الاولی اسماء تفضیل، یہ اسم تفضیل کے صیغے ہیں۔ ایضا وکل منہا رافع، اور ہر ایک جو ہے وہ رفع دے رہا ہے، ضمہ دے رہا ہے ضمیر مستتر کو، وہ اس کا فاعل بنے گا۔ والکلمات اجود، اقرب، اولا فی امثلۃ الطائفۃ الثانیہ، دوسرے قسم کی مثالوں میں اسماء تفضیل وہ بھی اسم تفضیل کے صیغے ہیں۔ وکل منہا رافع اسما ظاہرا، اور وہ رفع دے رہا ہے ایک اسم ظاہر کو، جسے القطن کو ہم نے پڑھا، اقرب بعدہ هو الفاعل، وہ اس کا فاعل بنتا ہے۔ تو ایک صورت میں تو ضمیر مستتر اس کا فاعل بنے گا، ایک صورت میں اسم ظاہر فاعل بن سکتا ہے۔ اب دیکھیں شرط کیا ہے۔ وَإِذَا تَدَبَّرْتَ أَسْمَاءَ التَّفْضِيلِ فِي أَمْثِلَةِ الطَّائِفَةِ الثَّانِيَةِ، دوسرے قسم کی جو مثالیں تھی جہاں پر اجود القطن ہے، تو وہاں پر آپ غور کریں گے حیث ترفع الاسماء الظاہرہ، جہاں پر اسم تفضیل جو ہے وہ اسم ظاہر کو رفع دیتا ہے۔ وجدت کل منہا یصلح، کہ وہاں پر یہ چیز، یہی وہ جملہ جو ہے اگر ہم اس کو حذف کر دیں اور اس کی جگہ لے کر آئیں، لأن یحل محلہ فعل بمعناہ، اسی معنی کا اگر ہم وہاں پر فعل لا دیں گے، اذ یصلح فی المثال الرابع مثلا، جس کی مثال آپ یوں سمجھ لیں، ما من ارض یجود فیہا، دیکھو اجود کی جگہ کیا لے کر آئے ہیں؟ یجود۔ اگر ہم اجود کی جگہ یجود اسی معنی والا فعل لا کے رکھ دیں اور وہاں پر اس کا فعل القطن بنتا ہے، ما من ارض یجود القطن فیہا،
تو قطن فاعل ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب ہم فعل رکھتے ہیں اور یہ اس کا فاعل بن سکتا ہے، اسی طرح یہاں پر ہم اجود بھی رکھ کر اس کو فاعل بنا سکتے ہیں، یہ شرط ہے۔ اگر فعل رکھ کر وہی صورت سامنے آئے جو اجود کی صورت آ رہی ہے، اوپر جو مثال آپ نے پڑھی ہے، تو اس صورت میں تو ٹھیک ہے، یہ شرط ہے۔ یہاں پر اجود جو ہے وہ اسم یعنی اسم ظاہر میں عمل کرے گا اور قطن اس کا فاعل بنے گا۔ اس کو ہم دوبارہ دہرا لیتے ہیں، دیکھیے گا، ما من ارض اجود، اجود کیا ہے؟ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، اس کا فاعل کہاں ہے؟ القطن ہے۔ تو کہہ رہے ہیں جب کبھی ہم اجود کی جگہ اس کا فعل رکھیں گے تو فعل کے تو فاعل کا ہونا لازمی ہے، اس پہ تو اتفاق ہے، یجود القطن، ٹھیک ہے۔ تو جہاں پر یجود رکھ کر ہم اس کو فاعل بنا رہے ہیں، وہاں پر ہم اس کو اجود رکھ کر بھی فاعل بنا سکتے ہیں۔ ہاں، اگر یہاں پر ہم یجود رکھیں اور معنی درست نہ ہو تو اس صورت میں پھر القطن کو بھی ہم اجود کا فاعل نہیں بنا سکیں گے، یہی بتا رہے ہیں۔ دوبارہ دیکھیے گا، کجودته فی مصر، وهذا مضطرد، اور یہ قیاسی عمل ہے، اس طرح ہوتا ہوگا، فی کل موضع، ہر اس موضع میں، یقع فی اسم التفضیل بعد نفی او شبہ، جب کبھی بھی جملہ منفیہ ہو، یعنی اس کے شروع میں ما ہو یا اس کے مشابہت والے حروف ہوں، اس میں نفی اور اس کا معنی پایا جاتا ہو انکار کا، تو وہاں پر اس طرح سے آپ کر سکتے ہیں کہ اجود کے لیے اسم ظاہر میں عمل کو جائز کر سکتے ہیں۔ وَيَكُونُ مَرْفُوعُهُ أَجْنَبِيًّا مُفَضَّلًا عَلَى نَفْسِهِ بِاعْتِبَارَيْنِ، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مرفوع ہے القطن میں ضمیر تو ہے نہیں جو لوٹ رہی ہو، اپنے فعل کی طرف نہیں لوٹ رہی، تو کہتے ہیں اس وجہ سے اس کو ہم نے اجنبی کہا۔ حاشیہ میں دیکھیں، فَأَنْتَ تَرَى، آپ دیکھتے ہیں، أَنَّ اسْمَ التَّفْضِيلِ فِي الْأَمْثِلَةِ الثَّلَاثَةِ الْأَخِيرَةِ، آخری 3 مثالوں میں مسبوق ہیں، یعنی اس پر داخل ہے، نفی ہے، نہیں ہے، استفہام ہے، علی الترتیبی۔ 3 مثالوں میں یہی ہیں کہ ایک جملہ منفیہ ہے، ایک منہیہ ہے، ایک استفہامیہ ہے۔ وَأَنَّ مَرْفُوعَهُ، جو وہاں پر مرفوع ہے، فِي كُلٍّ مِّنْهَا اجنبی ہے، کیوں؟ ای غیر متصل بضمیر یعود علی الموصوف، اس میں ایسی کوئی ضمیر نہیں ہے جو لوٹ رہی ہو موصوف کی طرف، ٹھیک ہے۔ وَأَنَّ هَذَا الْمَرْفُوعُ مُفَضَّلٌ عَلَى نَفْسِهِ بِاعْتِبَارَيْنِ، 2 اعتبار سے وہ مفضل اپنے اوپر ہے، کیسے؟ فَإِنَّ مَعْنَى الْمِثَالِ الرَّابِعِ مَثَلًا أَنَّ الْقُطْنَ بِاعْتِبَارِ كَوْنِهِ مَزْرُوعًا فِي أَرْضٍ مِصْرِيَّةٍ أَجْوَدُ مِنْ نَفْسِهِ بِاعْتِبَارِ كَوْنِهِ مَزْرُوعًا فِي أَرْضٍ أُخْرَى۔ تو یہاں پر یہ 2 مرتبہ انہوں نے کہا ہے باعتبار كونه مزروعا و باعتبار كونه مزروعا، تو یہ 2 اعتبار سے اجنبی بن گیا کہ اس کے لیے یہاں پر کوئی ضمیر نہیں ہے جو لوٹ رہی ہو موصوف کی طرف، اگر لوٹتی تو یہ اجنبی نہیں ہوتا۔ امید ہے کہ یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ قاعدہ، یرفع اسم التفضیل الضمیر المستتر، یرفع اسم تفضیل وہ رفع دیتا ہے ضمیر مستتر کو، اس کو اپنا فاعل بناتا ہے، ولا يرفع الظاہر قیاسا، ویسے قیاسی طور پہ یعنی من حیث القاعدہ یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اس میں ظاہر میں بھی عمل کرے، الا مگر اس صورت میں اذا صح ان يقع في موضعه فعل بمعناه، کہ اس میں تفضیل کی جگہ ہم فعل رکھ دیں اور معنی وہی بنے تو اس صورت میں جائز ہے۔ وهذا مضطرد في كل موضع يقع فيه اسم التفضيل بعد نفي او شبهه ويكون مرفوعه اجنبيا مفضلا على نفسه باعتبارين، اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی وہاں پر جو مرفوع بن رہا ہے یعنی جو معمول بن رہا ہے اس میں ضمیر نہیں ہے جو لوٹ رہی ہو۔ ویسے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو بھی فاعل ہو، مثال کے طور پر قام قائم، اب قائم جو اس میں فاعل ہے اس میں ضمیر ہوتی ہے جو فعل کی طرف لوٹ رہی ہو، یہاں پر ایسا نہیں ہے، اسی کو سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ والسلام علیکم۔